جی بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم ناظرین. افضال احمد صاحب کے فارم ہاؤس پہ آج بہت سارے چہرے آپ کو ملیں گے اور ان کے چہروں سے، ان کی پرسنالٹی سے آپ بخوبی واقف ہیں، کیونکہ ٹی وی پہ، میڈیا پہ یہ عام جو ہے وہ آپ کو سب کو نظر آتے رہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر افضال احمد صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے، آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی، ان کا کام؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. افضال صاحب بہت بڑے آرٹسٹ تھے. وہ پوری یعنی یہ جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے ایک یونیورسٹی تھے. ان کی ایک ایک پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اتنی گہرائی سے پرفارم کرتے تھے کہ لاجواب. اور حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو اداکار ہوتا تھا اسے وہ سپورٹ دیتے تھے. مجھے یاد ہے ایک ڈرامہ ہم کر رہے تھے دن، امجد اسلام امجد صاحب کا ڈرامہ پی ٹی وی کا، تو وہ افضال صاحب میرے ساتھ تھے. میرا رول اس میں بہت زیادہ اپریشیٹ ہوا. تو جو بھی میری تعریف کرتا تھا میں کہتا تھا کہ مجھے افضال صاحب نے سپورٹ کیا، ان کی تعریف کرو پہلے، کہ اگر وہ میرے سامنے نہ ہوتے تو میں اتنا کھل کے پرفارم نہیں کر پاتا. بڑے لاجواب اداکار تھے، بھرپور رسپانس دیتے تھے. میرا اتفاقاً ان سے تعلق ان کے ایکٹر بننے سے بھی پہلے سے تھا. میں ایز اے چائلڈ اسٹار کیونکہ میں نے جوائن کیا تھا، تو الحمرہ میں 66 67 وغیرہ کی بات ہے، ہم ایک ڈرامہ کر رہے تھے بانو آپا کا، منزل. نعیم طاہر صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. تو ان کے دوست پروڈیوسر تھے اس ڈرامے کے، جاوید عارف صاحب. تب یہ آتے تھے افضال صاحب وہاں، وہیں میری واقفیت ہوئی تھی. وہیں کہنا کہ چلو ادھر ادھر بیٹھ کے ہم کھاتے پیتے بھی تھے. بڑی اعلیٰ کمپنی تھے، خاندانی آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، اولڈ راوین تھے. تو ایک اچھا ان کے ساتھ ٹائم گزرا. اتفاقاً میں نے ایک فلم بھی ان کے ساتھ کی، حالانکہ میں بہت کم فلموں میں کام کرتا تھا. 4 فلمیں میری کریڈٹ پہ ہیں صرف. تو ایک فلم ان کی افضال صاحب کی مفت بر نام تھا اس کا، اس میں بھی ساتھ تھے. باقی ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، میں کہتا ہوں تھیٹر لور تھے وہ. تماثیل انہوں نے جو بنایا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کا ایک خواب تھا کہ لوگوں کو اچھا فیملی تھیٹر دیکھنے کو ملے، لیکن انہیں بیماری نے مہلت نہ دی. وہ بیچارے بیمار ہو گئے، نہیں تو لازمی بات ہے کہ تھیٹر جو ہے اس میں کوئی نکھار پیدا ہو جاتا. یہ جب بنایا ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک ویلفیئر ایسوسیشن بنانی چاہیے آرٹسٹوں کی. 30 آرٹسٹ ان میں تھے، جن میں سے ایک میں بھی، مجھے بھی انہوں نے لیا. اور یہ ان کا خواب تھا تماثیل، جو ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، بیماری نے. تو لیکن بہرحال وہ ایک بوٹا لگا گئے ہیں. اللہ کرے کہ بہتری ہو. یہاں میں ایک اور پہلو پہ بات ضرور کروں گا، تاریخ پہلو، کہ جس طرح ان کی قسم پرسی میں ڈیتھ ہوئی ہے، وہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے جب میں ٹی وی پہ ان کی وہ تصویر دیکھی ہے کہ کس طرح ہوئی. اتنا بڑا آدمی، اتنا صاحب حیثیت آدمی اس طرح چلے جائے، جیسے وہ ایک ریت مٹھی سے پھسل جاتی ہے، اس طرح یہ گئے ہیں. اور حکومت کو توجہ دینی چاہیے. یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے. ہاسپٹلس پہ توجہ دے. جب ایسا آدمی جا سکتا ہے تو غریب آدمی کے ساتھ وہاں یا عام عوام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا. تو میں توجہ دلانا چاہوں گا حکومت کی کہ ادھر توجہ دیں. سر آپ نے کتنا عرصہ کام کیا ان کے ساتھ؟ میں نے اتفاقاً ان کے ساتھ بہت زیادہ کام نہیں کیا، کیونکہ وہ پھر فلموں میں چلے گئے تھے، ہم ادھر تھیٹر ٹی وی میں زیادہ بزی رہے. تو میں نے ان کے ساتھ اتنا زیادہ کام نہیں کیا، لیکن ان کا جو محبت، شفقت، دوستی آپ کی زیادہ تھی. ہاں دوستی تھی. وہ مجھے بے تکلف سے مجھے سید کہتے، آؤ بھائی سید، آؤ سید، کیا حال ہے. اس طرح وہ گفتگو کرتے تھے بے تکلفی سے، بڑی محبت سے. جب بھی ملے بہت ان کا پیار مجھے ملا. سر آج افضال احمد صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو فلم انڈسٹری میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کی کمی ہوئی؟ ایک بہت بڑا خلا چھوڑ گئے افضال صاحب. پوری اکیڈمی تھے وہ تو اب لیکن یہ جو نیو کمر آئے ہیں لڑکے، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں یہ،
اور انشاءاللہ فلم کا ریوائول ہوگا پاکستان میں. لیکن دیکھیے ہر کہتے ہیں نا کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، اسی طرح ہر ایک بندے کا مقام ہوتا ہے. افضال صاحب تو بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے، تو وہ خلا ہمیشہ رہے گا ان کا، یہ ہے. اور باقی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. یہ اللہ کا نظام ہے، وہ بھی چلے گئے جو ہمارا. سر تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے.